ملک شام اتنا بڑا ملک تھا کہ موجودہ زمانے کا لبنان بھی اسی میں تھا، اردن بھی اسی میں تھا، فلسطین بھی اسی میں تھا، اور یہ ناجائز ریاست اسرائیل بھی اسی میں تھا، اور جو موجودہ شام ہے یہ شام بھی اسی میں تھا۔ اتنی بڑی سرزمین کو میرے نبی کے زمانے میں شام کہا جاتا تھا، اور میرے نبی علیہ السلام نے شام کی فضیلتیں بیان کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زمین میں فتنے پھیل جائیں تو تم شام کا رخ کرنا کہ شام کے اندر تمہیں محمد عربی کا دین ملے گا۔ اور میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے سر کے نیچے سے فرشتوں نے کتابوں کا بہت بڑا ایک انبار نکالا، اور وہ تمام کتابوں کا انبار نکال کے فرشتے ملک شام کی طرف لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں اگر علم ملے گا تو تمہیں ملک شام میں ملے گا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں کہ جب میرے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو آقا علیہ السلام پڑھ کر سناتے تھے۔ صحابہ میں سے چند صحابہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ وحی لکھنے والوں میں ایک نامی اس میں گرامی سیدنا زید بن ثابت کا ہے، اور ایک نام سیدنا امیر معاویہ کا ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وحی نازل ہوئی، ہم وحی لکھ رہے تھے، اس دوران آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتہا علی الشام، فرمایا اللہ کے رحمان کے نورانی فرشتے شام ملک شام پر اپنی نورانی پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ شام کتنی عظمت والا ملک ہے۔ اللہ کے قرآن نے بتایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ملک چھوڑ دیا، سیدنا لوط نے بھی ہجرت کی ہے، علیہ السلام نے ہجرت کر کے اس ملک کی طرف گئے ہیں بارکنا فیہا، جس کو رب کے قرآن میں برکت والا ارشاد فرمایا۔ اور وہ کون سا ملک تھا؟ وہ ملک شام تھا۔ کون سا ملک؟ شام کی طرف ہجرت کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ معراج کا واقعہ بیان کرنے کا وقت یہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ میرے آقا مسجد حرام سے چلے ہیں، مسجد اقصی تک معراج کی رات میں سفر کیا۔ اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے ارد گرد اللہ نے پوری زمین کو برکت والا بنا دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مسجد اقصی کہاں ہے؟ اور برکت والی زمین جس کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ کون سی ہے؟ یہ میرے نبی کے زمانے میں شام ہی تھا، اور آج کے موجودہ زمانے میں اس کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی اور دریا پار کیا، اب دریا پار کرنے کے بعد دریا سے اللہ نے نجات دے دی، سمندر سے نجات دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، اے میری قوم اب تم نے اس زمین میں جانا ہے، اس ملک میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ کے قرآن نے مقدس فرمایا۔ ہزاروں انبیاء فلسطین کی زمین میں پیدا ہوئے، دمشق اسی ملک شام میں ہے، جس کا میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں مقام بیان کیا۔ دمشق بھی اسی میں ہے۔ میں دو مقامات کی آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی سی تشریح بیان کرتا ہوں کہ جس کو رب کے قرآن نے برکت والا فرمایا، صاحب تقدیس فرمایا۔ میں دو مسجدوں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایک جامع مسجد اقصی، وہ بھی ملک کے شام میں، ایک جامع مسجد دمشق جس
جس کو جامع مسجد اموی بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ملک شام میں۔ آئیے ان دو مسجدوں کا میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، ملک شام کی دمشق کی جامع مسجد، جس کو جامع مسجد اموی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجا، جس کو کنیسہ یوحنا کہا جاتا تھا، وہ یہاں پر بنا ہوا تھا۔ ایک بہت بڑا مندر گرجا بنا ہوا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دمشق فتح ہوا، میرے محمد کا کلمہ شام میں پہنچ گیا۔ اب یہاں پر بہت بڑا گرجا بنا ہوا ہے عیسائیوں کا، کنیسہ بنا ہوا ہے، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ آدھا دمشق لڑائی سے فتح ہوا، آدھا دمشق صلح سے فتح ہوا۔ آدھا دمشق کا آدھا علاقہ جنگ سے فتح ہوا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ اب ہم جنگ نہیں کر سکتے تو آدھا دمشق انہوں نے صلح کر لیا، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اور اصول یہ ہے کہ جو علاقہ جنگ سے فتح ہو وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، جو علاقہ صلح سے فتح ہو مسلمان اس پر اپنی حکمرانی رکھتے ہیں اور وہاں غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں چند شرائط کے ساتھ۔ اب توجہ رکھنا، جو علاقہ فتح ہوا آدھا جنگ کے ذریعے سے، آدھا علاقہ فتح ہوا صلح سے۔ اتفاقاً ایسا ہوا یہ جو گرجا تھا کنیسہ یوحنا، اس کا آدھا حصہ اس زمین میں آیا جس کو مسلمانوں نے جنگ سے فتح کیا، اور آدھا حصہ اس زمین میں آیا جس کو مسلمانوں نے صلح سے فتح کیا۔ اب جو اس گرجے کا حصہ مسلمانوں کے حصے میں آیا جنگ کے ذریعے سے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسجد بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اس گرجا کا جو آدھا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا صلح کے ذریعے سے، مسلمانوں نے عیسائیوں سے کچھ شرطیں طے کی۔ ان شرطوں میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ عیسائی اس گرجا کا آدھا حصہ گرجائی بنا کر رکھیں گے، اپنی عبادت اس میں کرتے رہیں گے، لیکن مسلمانوں کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ اب عمارت ایک ہے، بلڈنگ ایک ہے، تعمیر ایک ہے، آدھا اس میں گرجا ہے اور آدھی مسجد ہے۔ آدھی میں مسلمان عبادت کرتے ہیں اور آدھی میں عیسائی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ بلڈنگ ایک ہے۔ خلافت امیہ کا زمانہ آیا، امویہ خلیفہ ولید بن عبد الملک، ان کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جیسے ہماری مسجدوں کی نمازوں کی تعداد بڑھ جائے تو ہم آس پاس کے مکان خریدتے ہیں اور مسجد کو کشادہ کرتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک نے سوچا کہ اب تو مسجد کشادہ ہو گئی ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، مسجد کو کھلا کیا جائے۔ تو انہوں نے عیسائیوں سے بات کی اور فرمایا کہ یہ جو آدھا حصہ جس میں تم اپنا گرجا بنا کر بیٹھے ہو، یہ آدھا بھی مسلمانوں کو دے دو، تاکہ مسلمان اپنی پورے گرجے کو گرا کے اس پورے گرجے کی جگہ اللہ کی مسجد بنا دے۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ کے دمشق کے اندر آپ نے ہمارے 4 گرجوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، آپ وہ گرجے ہمیں دے دو، ہم یہ اس گرجے کی جگہ تمہیں مسجد کے لیے دے دیتے ہیں۔ معاہدہ طے ہو گیا۔ وہ جو 4 چھوٹے چھوٹے دمشق کے اندر گرجے تھے وہ عیسائیوں کے حوالے کر دیے، اور یہ جو مسجد کے ساتھ جگہ تھی جس کو کنیسہ یوحنا کہا جاتا تھا، ولید بن عبد الملک نے اس تمام گرجے کو گرایا اور پورے گرجے کو گرا کے 1 کروڑ 12 لاکھ سونے کے دینار خرچ کر کے ایک عالیشان مسجد بنا، اس کے 3 مینار بنائے۔
ان میناروں میں سے ایک مینار ہے جس کو مینار بیضا، سفید مینار کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمان کیا تھے اور کیا ہے۔ یہ دمشق جو ملک کے شام میں ہی ہے، یہ وہ مینار ہے۔ ابھی یہ مسجد بنی نہیں، 87 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے اس مسجد کو بنایا۔ توجہ، ابھی مینار نہیں بنا تھا، مسجد نہیں بنی تھی۔ میرے نبی کے زمانے میں تو یہ گرجا تھا۔ 87 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، اس کا مینار بنایا سفید رنگ کا۔ میں قربان جاؤں، ابھی مسجد نہیں بنی تھی، مینار نہیں بنا تھا۔ میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی فرمائی تھی، ارے کائنات کے لوگوں، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، زمین پہ آ کے قرآن کی تبلیغ کریں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، محمد کے امتی بن کر آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، امام مصلی پر آ چکے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسی مسجد کی مشرقی سفید مینار پر اتریں گے، سیڑھی لگا کر مسلمان ان کو نیچے اتاریں گے۔ ارے مسلمانوں، ہمارے نبی کا فرمان بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے۔ میرے نبی نے کئی سال پہلے بتا دیا تھا، ابھی مسجد نہیں بنی تھی، مینار نے بھی بعد میں بننا تھا، مسجد نے بھی بعد میں بننا تھا۔ میرے نبی نے فرما دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اس مسجد کے سفید مینار پر اتریں گے۔ ہمیں بتا دیا کہ کفار اتنے مرضی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، یہ مسجد بھی قیامت تک قائم رہے گی، اس کا مینار بھی قیامت تک قائم رہے گا۔ یہی وہ زمین ہے شام کی جس زمین کے اندر ہزاروں انبیاء تشریف لائے، ہزاروں صحابہ کی قبریں یہاں پر ہیں، ہزاروں اولیاء کی قبریں یہاں پر ہیں۔ یہی وہ زمین ہے، علماء نے لکھا اسی زمین پر میدان محشر قائم ہوگا۔ یہ اتنی بابرکت زمین ہے۔ آگے چلیے، اسی زمین میں ایک ملک ہے جس کو موجودہ زمانے میں فلسطین کہا جاتا ہے۔ آپ بولیں گے سبحان اللہ۔ فلسطین کفار کا ہے یا ہمارا ہے؟ جو کہتے ہیں ہمارا ہاتھ اٹھائیں۔ میں کہتا ہوں فلسطین، آپ نے کہنا ہمارا بلند آواز سے، آپ کی آواز پوری دنیا میں جانے چاہیے، فلسطین اور بلند آواز سے، فلسطین، فلسطین، بیت المقدس، جہاں مسجد دمشق، مسجد نبوی، مسجد حرام، بابری مسجد، دنیا کی تمام مسجدیں کن کی ہیں؟ ملک کے شام کی ایک زمین فلسطین، میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ فلسطین میں ایک مسجد ہے جو ہمارا قبلہ اول ہے، جس کو جامع مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کا نام اللہ نے قرآن میں لیا، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مسجد کا نام آیا نہیں آیا؟ بیت اللہ کا نام آیا نا، مسجد حرام۔ اب آئیے دوسری مسجد، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ یہ فلسطین میں ہے، مسجد حرام مکہ میں ہے اور مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے۔ میرے نبی کے بعد سیدنا عمر کے زمانے میں یہ فلسطین بیت المقدس فتح ہوا۔ سید کا قبضہ ہے پورے فلسطین پہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا لشکر بھیجا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں
لشکر نے آ کر محاصرہ کیا، لمبی دیوار ہے، سارے عیسائیوں نے دروازے بند کر کے اندر قلعے میں بند ہو گئے. توجہ رکھنا خدا، میری طرف دیکھیں، اندر بند ہو گئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو ساتھ لے کر محاصرہ کیا ہوا ہے، فلسطین کا، بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے. کافی دن محاصرے کے بعد عیسائی علماء دیوار کے اوپر آئے اور آ کر کہا کہ تم قیامت تک اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اس علاقے کو فتح کرنے والا ایک شخص ہمارا جملہ ضائع نہ کرنا، پسند آئے تو دل سے بولیے گا. عیسائیوں نے کہا کہ تم ساری قوتیں استعمال کر کے ہمارے اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اس علاقے کو فتح کرنے والا ایک شخص آئے گا، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، خستہ حالت ہوگی، فقیرانہ زندگی ہوگی، نام اس کا عمر ہوگا. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور نعرہ لگایا. آپ بھی نعرہ تکبیر نعرہ لگایا، نعرہ لگا کے کہا او عیسائیوں ہمیں مبارکباد دو، جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ ہمارا بادشاہ ہے. اچھا تمہارا بادشاہ ہے تو پھر خط لکھ کے اسی کو بلاؤ، اسی کو بلاؤ، تمہیں ہم چابیاں نہیں دیں گے، اس کو بلاؤ. سیدنا عمر کو خط لکھا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو تیار کیا اور سفر طے کیا. ایک غلام ساتھ ہے اور ایک آقا ہے. وہ بھی وقت تھا کہ پوری دنیا کا حکمران سواری پر اپنے ایک غلام کے ساتھ چلتا تھا. اور طے یہ ہوا کئی دن کا سفر ہے. سیدنا عمر نے اپنے غلام سے طے کیا کہ ایک دن سواری پر میں چلوں گا، تو پیدل چلے گا، اگلے دن میں پیدل چلوں گا، تو سواری پر چلے گا. سفر طے ہوا ہے. چلتے 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 سفر طے کرتے کرتے ملک شام کی سرزمین میں داخل ہوئے. اب فلسطین کے بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں. صحابہ کرام اکٹھے ہو کر آئے. سیدنا عمر نے فرمایا جا کہ امیر المومنین یہ ایک شاہی لباس ہے، یہ آپ پہن لیں، یہ آپ پہن لیں، یہ بادشاہ ہے. یہ لوگ کیا سمجھیں گے بڑا پرانا لباس ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ارے دنیا کے لوگوں سنو، ہم وہ قوم نہیں جن کی عزت لباس میں ہو، جن کی عزت گاڑی میں ہو، جن کی عزت سواری میں ہو، جن کی عزت جائے دھارنے میں ہو. ہم وہ قوم ہیں جن کی عزت اللہ کے قرآن میں ہے. سیدنا عمر جب قریب پہنچے تو باری لگی ہوئی تھی نا کہ ایک دن سیدنا عمر سواری پر ہوں گے، ایک دن غلام ہوگا. اور جب وہ فلسطین بیت المقدس کے قریب پہنچے اتفاقاً باری سوار ہونے کی غلام کی تھی اور سیدنا عمر کی پیدل چلنے کی تھی. اور کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ درمیان میں سفر طے کرتے کرتے گئے کیچڑ میں جوتے بھی گندے ہو گئے. اب انداز یہ تھا کہ ادھر فلسطین بیت المقدس کے عیسائی علماء ہیں اور ان کا علاقہ ہے، ادھر سیدنا عمر پہنچے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتے ہیں، ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے. اس انداز میں پہنچے. جب ان لوگوں نے علماء نے عیسائی علماء نے دیکھا کہ ان کا امیر المومنین آ گیا، کتابیں کھول لی. کتابیں کھول کے سیدنا عمر کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا. جب طرف دیکھ رہے ہو سارا دیکھا. سارا دیکھنے کے بعد کہا کہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بالکل مکمل ہے. وہ ساری مثالیں موجود ہیں. اسی کو اللہ کے قرآن نے کہا ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل. ساری کتابوں میں پڑھ کے کہا اے امیر المومنین، عیسائیوں نے کہا یہ بیت المقدس کی چابیاں ہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے. بغیر جنگ کے
فلسطین فتح ہو گیا. چابیاں دی. یہ جنگ کن سے تھی؟ سارے بولو میں کہ آپ کو یاد کراؤں. کن سے جنگ تھی؟ بولو. عیسائیوں سے جنگ تھی. توجہ رکھنا، میں نے آپ کو کہا ٹائم نہ ضائع کرنا. فلسطین فتح ہو گیا. 17 ہجری ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے فلسطین کو لے لیا، بیت المقدس کو لے لیا اور ان کے ساتھ صلح کر کے ان کو چند شرائط کے ساتھ وہاں رہنے کی اجازت دی. ان عیسائیوں نے کہا اس وقت کہ یہاں پر یہودیوں کو آنے کی اجازت نہ دی جائے. توجہ رکھنا، کنہوں نے کہا ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہ دی جائے یہودیوں کو. اگر یہ آئے تو صرف آ کر کے عبادت کرے اور چلے جائیں، کیونکہ یہ جو فلسطین میں جہاں مسجد اقصی ہے یہ یہودیوں کے ہاں بھی قابل احترام ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی قابل احترام ہے اور ہمارے ہاں بھی قابل احترام ہے. یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد اقصی بنی ہوئی ہے یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، مسلمانوں نے اس کو گرا دیا ہے اور اس کی جگہ اپنی مسجد بنا لی ہے. اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، یہ اس کو جا کے چومتے ہیں، چاٹتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دیوار کے پیچھے سے ہمارا پیشوا یعنی دجال آئے گا، وہ دوبارہ آنے کے بعد مسلمانوں کی مسجد گرائے گا، یہاں پر ہماری ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا. مسلمانوں مختار کر رہا ہوں، مسلمانوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی ٹوٹل لڑائی فلسطین کے اوپر ہے. یہودی چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر قبضہ ہمارا ہو، عیسائی چاہتے ہیں قبضہ ہمارا ہو، اور مسلمان خون کے آخری قطرے تک جب لڑتے رہیں گے یہودی بھی مٹ جائیں گے، عیسائی بھی مٹ جائیں گے، مسجد اقصی باقی رہے گی. بولو انشاءاللہ. توجہ رکھنا، یہودی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، مسجد اقصی گراؤ، ہم اپنا ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کریں گے. دیواریں گریا پر روتے ہیں جا کر. اور عیسائیوں کو کہنا یہ ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، یہ معبد خانہ ہمارا ہے. اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے، یہ ہمارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معراج کی رات میرے آقا یہاں آئے تھے. بولے نہیں بولے. مسجد اقصی میں میرے نبی آئے یا نہیں آئے؟ بولو. یہ مسجد اقصی ہماری ہے اور ہم کہتے ہیں او یہودیوں تم جھوٹے ہو. سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر کوئی گرجا نہیں بنایا تھا، انہوں نے یہاں پر مسجد اقصی بنائی تھی. تم جھوٹے ہو، تم فراڈی ہو. خیر، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہودی بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور عیسائی بھی. کچھ عرصے کے بعد عیسائیوں نے خلافت عباسیہ کے زمانے میں خلفائے فاطمیین کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں دوبارہ قبضہ کر لیا. مسلمانوں کا قبضہ فلسطین سے ختم ہو گیا. پھر اللہ نے ایک مرد کلندر کھڑا کیا. میں نام لوں مسلمان نہ بولے مجھے دکھ ہوگا. وہ کھڑا ہوا، اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی. اس نے 16 جنگیں لڑی. کتنی؟ 16. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کوئی نئی نہیں ہے. یہ فلسطین کی جنگ کوئی نئی نہیں ہے، یہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. 1400 سال سے یہ جنگ چل رہی ہے. 16 جنگیں لڑی صلاح الدین ایوبی نے اور بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر لیا. اب بھی لڑائی کن سے ہوئی؟ بولے نہیں آسان. سیدنا عمر کی لڑائی کن سے تھی؟ اور 16 جنگیں کن سے ہوئی؟ یہودیوں کا کوئی کردار؟ کوئی لڑائی یہودیوں سے نہیں. چلے 700 سال تک مسلمانوں کا قبضہ رہا بیت المقدس میں. کتنے سال؟ 700 سال. ٹھیک ہے. اب آئیے 1914 میں دوبارہ جنگیں ہوئی. اتنی بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آدھے ملک ایک طرف تھے، آدھے ملک ایک طرف تھے. آدھی دنیا ایک طرف، آدھی دنیا ایک طرف.
مسلمانوں کی اس وقت خلافت تھی سلطنت عثمانیہ. آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں نے اگلا جمعہ انشاءاللہ سلطنت عثمانیہ پر پڑھانا ہے. میں نے آپ کو بتانا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کیا ہے. 1914 میں جنگ ہوئی جرمنی اور برطانیہ. سلطنت عثمانیہ اتحادی تھا جرمنی کا. ان کا ادھر برطانیہ ادھر جرمنی. جرمنی کے ساتھ آدھی دنیا, برطانیہ کے ساتھ آدھی دنیا. لیکن جو مسلمانوں کی خلافت تھی خلافت عثمانیہ, وہ کن کی اتحادی تھی؟ جرمنی کی. اب سنیے, جرمنی میں رہنے والے یہودی انہوں نے برطانیہ سے اپنی لینڈ سیٹ کی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جرمنی کے رہنے والے یہودیوں نے برطانیہ سے لینڈ سیٹ کی اور ان کو یہ کہا, یہ جرمنی والے عیسائی تھے, یہ برطانیہ والے بھی عیسائی تھے. اب ان یہودیوں نے, جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے برطانیہ کے عیسائیوں سے لینڈ سیٹ کی اور ان کو کہا کہ خلافت عثمانیہ کو مٹا دو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فلسطین ہمیں لے کر دے دو. یہودیوں نے کہا ہمیں یہاں پر آباد کر دو, فلسطین میں ہمیں آبادی دے دو. تو برطانیہ عیسائیوں نے یہودیوں سے پوچھا تم کیا دو گے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم جرمنی میں بیٹھ کر غداری کریں گے. جس ملک میں رہیں گے اسی ملک کے خلاف غداری کریں گے. جرمنی میں رہ کر جرمنی کے خلاف غداری کی. ان یہودیوں نے جرمنی کو ہروایا, خلافت عثمانیہ کو مٹوایا. بدلے کے اندر برطانیہ نے ان کو فلسطین حوالے کیا. اس وقت سے لے کے آج تک یہی جنگ چل رہی ہے. برطانیہ اور امریکہ اسرائیل کو ملک تسلیم کروانے پر لگا ہے. پوری کائنات کے مسلمان مسلم ممالک اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ فلسطین اسرائیل کا نہیں ہے, بیت المقدس اسرائیل کا نہیں ہے, مسجد اقصی یہودیوں کی نہیں ہے, مسجد اقصی مسلمان